بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں حسن بیگ اور رمشا حاضر. چلیں ویلکم ٹو دا شو. رمشا آپ پچھلے اس میں نہیں تھیں اور ہمارا ساتھ دیا تھا صوفیہ نورین نے, اس کا بھی شکریہ. اور آج ناظرین ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہے کمپیوٹرز کب ایجاد ہوئے, کہاں سے یہ سفر شروع ہوا, اور کمپیوٹر سے ہوتے ہوتے اب ہمارا پورٹیبل کمپیوٹر یعنی سیل فون جو ہے, موبائل فون جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کو یوز کر رہا ہے. اور وہ اتنی بڑی ایکسیسیبلٹی ہے, اتنی بڑی فیسلٹی ہے جس کی بنیاد پہ آج تو بڑے بڑے کاروبار اور چیزیں اسی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. اور ہماری جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ فون وائر والا جو فون ہوتا تھا, اور باہر سے اگر کوئی کال آتی تھی وہ بنیادی طور پہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی امریکہ سے کال آنی ہے, تو وہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے اس کو ارینج کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ آ کے یعنی بیٹھتے تھے اور اس کے بعد وہ فون سنتے تھے کیونکہ وہ ٹائم مقرر ہوتا تھا. وہ زمانہ چلا گیا, اب ہر بندہ کنیکٹڈ ہے, اب اپنا فون اٹھایا اور فون ملایا, اور ساتھ ہی یعنی ایکسیسیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ ایکسیسیبلٹی کیسے بڑھی؟ یہ تو ڈیوائسز تھے جو ایجاد ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان نے ترقی کی ہے وہ اصل انقلاب برپا کیا ہے انٹرنیٹ نے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں, تو اس میں اٹ از ونڈر آف دا ورلڈ کہ اب ہم سارے اس انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم بات کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, اور ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اتنی بڑی ایکسیسیبلٹی ہے. اب تو میٹنگز بھی آن لائن ہوتی ہیں اور زوم کے ذریعے ہوتی ہیں. اور وہ جو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نہیں میں نے لازمی طور پہ یہاں سے یعنی بنفس نفیس کہیں جانا ہے, جا کے وہاں پہ میٹنگز کرنی ہے اور وہاں جا کے ہم نے وہ ایجنڈا ڈسکس کرنا ہے, وہ اب کوئی مشکل نہیں رہا, بہت ایزی ہو گیا ہے. گو کہ اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ضرور ایشوز ہوتے ہیں اب بھی. جو بڑے بڑے ہائی ڈگنیٹریز ہیں یا گورنمنٹ فنکشنریز ہیں یا لوگ ہیں وہ اب بھی جاتے ہیں فزیکلی, لیکن ان کا آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے. اب زیادہ تر جو ہمارا کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ بنیادی طور پہ کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ کے تھرو. یہ ساری چیزیں آج ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ والا موضوع چنا, اور ہمیں لگا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات کی جانی چاہیے. اور رمشا سے پوچھتے ہیں کہ رمشا, کمپیوٹرز اور یہ جو موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہے, آپ اس انقلاب کو کیسا دیکھتی ہیں؟ سر دیکھیں, یہ انقلاب نا بیسیکلی انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے, اور ڈیفینیٹلی, اور اب آج کل کا دور ایسا ہے کہ یہ نا لوگوں کی ایڈکشن بن چکا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فونس نہیں ہیں یا آپ کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں, کمپیوٹرز نہیں ہیں, تو آپ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہے ہی نہیں. بالکل, سائیڈ افیکٹس ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن کھانا بھی کھا لیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. آپ کھانے پہ آ جاتے ہیں. خیر, اچھا, تو میں بات کری تھی کہ موبائل فونس کی بات کریں تو اب موبائل فونس اور کمپیوٹرز کی بات کریں, جیسا میں خود ایڈکشن ہے مجھے ان چیزوں کا. اگر میرے پاس موبائل فون نہ ہو یا میں آن دا اسپاٹ گوگل نہ کروں یا چیزیں دیکھوں نہ, تو مجھے کافی عجیب سا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے آؤٹ آف دا ورلڈ انسان چل رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے گوگل کی بات کی, بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ابھی کمپیوٹرز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گوگل اسٹینڈس فار, آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ بیسیکلی ایبریویشن ہے کچھ یعنی لفظوں کی. گوگل یہ ایک ایسے گوگل نہیں بن گیا. مجھے نہیں ہوا اس کو دیکھنے کا, امید کرتی ہوں آپ مجھے اس سے آگاہ کریں گے. نہیں, یہ بیسیکلی ہے گلوبل آرگنائزیشن فار, یہ میں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں. گلوبل آرگنائزیشن آف اورینٹڈ گروپ لینگویج آف ارتھ, یہ اس کا پورا یعنی گوگل کا بنتا ہے. گلوبل آرگنائزیشن آف اورینٹڈ گروپ لینگویج آف ارتھ. اور یہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا سرچ انجن بنا جو بنیادی طور پہ اب ہماری لائبریری سے لے کر اور کتابوں سے لے کر ہر چیز کے لیے یعنی ہم جاتے اور وہ لفظ لکھا یا کتاب کا کوئی ریفرنس ہے یا کوئی بھی نالج کی چیز ہے وہ ہم گوگل سے دیکھ لیتے ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے
بجائے اب وہ جو پن لوکیشن ہم کہتے ہیں بھیجیں, وہ بنیادی طور پہ وہ بھی اسی گوگل نے بڑا ایزی کر دیا. وہی بات ہے نا, صرف آپ کی پوری دنیا صرف ایک ٹچ کے اوپر محدود رہ گئی ہے. چلے گوگل پہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو کمپیوٹرز کے متعلق میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو ہسٹری میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق 1820 میں چارلس بابیج جو ہے اس نے ایک ڈفرنس انجن جو کہ میکینیکل کمپیوٹر تھا وہ بنایا, اور یہ کیلکولیٹنگ مشین تھی بنیادی طور پہ, لیکن یہ سٹیم سے چلتا تھا. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جب سٹیم انجن ایجاد ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک لحاظ سے تو یہ کمپیوٹر کی بھی بنیاد رکھی گئی, گو کہ یہ ظاہر ہے اس وقت تجربے ہو رہے تھے. یہ کمپیوٹر آج کا جو 1940s میں آیا یا اب ہم یوز کرتے ہیں وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے, لیکن ابتدا وہاں سے ہوئی. اور اس کے بعد یہ چارلس بابیج نے انالیٹیکل انجن بھی ایجاد کیا جو کہ 1837 میں یعنی ہو رہا تھا. یہ اندازہ لگائیں آج سے 150 سال پہلے لوگ جو ہے اس پہ 150 سال سے بھی زیادہ بلکہ 250 سال ہو گئے. اب 1820s میں اگر یہ کام ہو رہا تھا 200 سال آلموسٹ ہو گئے. اس وقت اس پہ کام شروع ہوا تو آج جا کے اس کی کچھ شکل بنی ہے. اور یہ جو آٹومیٹک ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے آج جو ہم یعنی ماڈرن کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, اس کی میں جنریشنز کے متعلق دیکھ رہا تھا تو بنیادی طور پہ 1947 میں ماڈرن کمپیوٹر 46 میں آیا, اور اس کے بیسیکلی یہ پروفیسر سے دو جان میکلے اور یہ پراسپر ایکلٹ جو ہے, یہ دو پروفیسر سے جنہوں نے ماڈرن کمپیوٹر ایجاد کیا. اور اس کی پھر جنریشنز آنے لگی, جیسے فرسٹ جنریشن آئی 40s 50s میں, اور 50s 60s میں سیکنڈ جنریشن آ گئی, اور 60s 70s میں ایک اور جنریشن یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ بیسڈ آ گیا, کیونکہ پہلی جو جنریشن تھی اس کو کہتے تھے ویکیوم ٹیوب بیسڈ ہے, اور دوسرا ٹرانزسٹر بیسڈ تھا. تیسری جو 60-70 کی بات ہم کر رہے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ بیسڈ تھا, اور فورتھ جنریشن جو ہے مائکرو پروسیسر بیسڈ کمپیوٹرز آ گئے, اور اب ماڈرن کمپیوٹر 5th جنریشن چل رہی ہے. اور یہ بیسک جنریشن اس وقت اے آئی کی چل رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی اب تو ظاہر بہت دنیا آگے چلی گئی, تو لیکن کمپیوٹر آپریٹنگ مشین جو ہے وہ بیسیکلی کرتی کیا تھی, یہ کمپیوٹر کرتا کیا تھا, یہ ڈیٹا انالیسس کے لیے یوز ہو رہا تھا اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے یوز ہو رہا تھا. اور اس کے جو مین وہ پرزے تھے جو بنیادی طور پہ ابھی تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا, ہم نے اپنا یعنی گیجٹ اٹھایا, اپنا موبائل فون میں نے اٹھایا, مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے, ساری وہ ایپس پڑی ہوئی ہیں, چیزیں پڑی ہوئی ہیں, میں یوز کرنا شروع کر دی ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رینڈم ایکسس میموری جس کو ریم کہا جاتا ہے, تو وہ اور سی پی یو جو اس کا برین تھا, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, وہ بنیادی طور پہ کمپیوٹر کا حصہ تھا. اور جب میں لائک 90s کی بات کر رہا ہوں, تو جب میں نے ایم فل کا تھیسس کیا تو ہمارا جو ڈیٹا تھا, ہم وہ ڈیٹا جا کے اس میں یعنی فیڈ کرتے تھے. وہ بھی میرے جیسے بندہ تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن جو زیادہ یعنی کمپیوٹر کے ایکسپرٹ تھے یا کمپیوٹر پڑھ رہے تھے وہ کرتے تھے, اور ساری رات وہ چلتا رہتا تھا, اور صبح ایک ہمیں پرنٹ ملتا تھا. وہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ جو ہے 90s میں وہ کر رہے تھے, اس کو یوز کرنا شروع کیا. اور سیل فون اصل میں تو پورٹیبل کمپیوٹر ایک ڈیوائس ہی ہے. اب گوگل کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور بنیادی طور پہ اس کا جو کریٹر ہے جو WWW یعنی انٹرنیٹ پہ اگر آ جائے تو وہ بنیادی طور پہ ورلڈ وائڈ ویب جو تھا, یہ ایک ایجاد کی برنیز لی نے, جو کہ 1955 میں آیا. اور یہ پھر لینگویجز یعنی وہ کرنی شروع کر دی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ HTML لکھا ہوتا ہے, کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ ہے کیا. بیسیکلی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج جو ہے وہ HTML تھی, اور HTTP آپ نے جہاں www ڈاٹ وہ کرتے ہیں نا, ڈبل ڈاٹ کر کے وہاں پہ لکھا ہوگا آپ کو HTTP کیا تھا. HTTP بیسیکلی وہی ہائپر ٹیکسٹ پروٹوکول تھا جو بنیادی طور پہ ٹرانسفر پروٹوکول تھا, وہ ایک تھا. اور URL بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یونیورسل جو یعنی اس کا لوکیٹر تھا, ریسورس لوکیٹر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کمپیوٹر کی لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم تو کوبول
कोबोल पढ़ा करते थे। कोबोल एक लैंग्वेज हुआ करती थी, अब तो किसी ने सुना भी नहीं होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल ये वो चीज़ें थीं। अब कंप्यूटर्स, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स आए 486 से लेकर, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर। हमारा सबसे बड़ा यूज़ जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था, यानी डेस्क पे जो कंप्यूटर रखे होते हैं, आज भी रखे होते हैं सारे ऑफिस में, अब भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसका रिवाज थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अब पोर्टेबल किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं वो आ गए हैं, यानी जिनको पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स अब अच्छा, इन कंप्यूटर्स की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। वो एक तो है माइक्रो कंप्यूटर्स है, छोटे वाले जो है मिनी कंप्यूटर्स हैं, और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स हैं। अच्छा, ये वो कंप्यूटर्स की बेसिकली वो है। सुपर कंप्यूटर तो जैसे ये गूगल की तरह के यानी बड़े बड़े यानी वो काम हो रहे हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं। इवन वो कहते हैं जो न्यूक्लियर डेटिनेशंस हैं, ये भी सुपर कंप्यूटर के ज़रिए ही कहीं ना कहीं उसका तजर्बा किया जा रहा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर साथ साथ आई। फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गया, पीसी जिसको कहते हैं। अब पीसी के साथ जो है ना टेबलेट आ गई। आपको पता है, आप और हम सारे यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे यूज़ करते हैं। टेबलेट के बाद आईफोन आ गया, और या सैमसंग या ये फ़ोन आ गए। तो इसके आप कुछ कहना चाह रही थी? सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने सारा कुछ स्टार्ट में डिस्कस कर लिया, तो फिर आगे क्या बताएंगे? नहीं, आगे बहुत कुछ है जो बताने के लिए कुछ है, तो मेरे ख्याल से हम लोग सेपरेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर को डिस्कस आप जरा बताएं कंप्यूटर के मुतालिक। मुझे जो नॉलेज था मैं उसी पे ही बात कर रहा था, आप बताएं। आपको ऑब्वियसली, इवन मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेरे से ज्यादा है। नहीं, ज्यादा और कम की तो बात ही नहीं है। देखिए, बात ये है कि हम और आप जो है ना बेसिकली नाजरीन के लिए बैठे हैं कि जरा उनको नॉलेज दिया जाए और उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए, नॉलेज वाइज उनका थोड़ा सा यानी बेस बढ़ाई जाए। उसी बेस के लिए हम ये कह रहे हैं कि जाहिर है उसकी हिस्ट्री मालूम करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या समझती हैं कि ये कंप्यूटर कैसे, आपने भी तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपने चीज़ें पढ़ी हैं। और मैंने जब पढ़ा था, जैसा आपने बिल्कुल जिक्र किया, फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक का, इससे पहले भी जब वो अबाकस मेरे ख्याल से वर्ड है, या मुझे कंफर्म नहीं है ये वर्ड था, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इजाद किया था। वो भी एक कंप्यूटर की टाइप थी। उसके बाद से ही कंपनी भी है बाकायदा जो यहाँ पे काम भी कर रही है, इंटरनेशनल कंपनी है। अच्छा, अब मैंने लेकिन इसके बारे में ये पढ़ा था, वो जो बीट्स के साथ रॉड्स पे लगे होते थे और बीट्स के साथ उनको खेला जाता। उसके बाद जब आया, आपने जिक्र किया वैक्यूम ट्यूब्स का जिक्र किया फर्स्ट जनरेशन के हवाले से, तो इसके अंदर दो चीज़ें आई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट कंप्यूटर और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटो कंप्यूटर्स थे, जिसके अंदर हमारे वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड्स यूज करते थे फॉर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से, हाँ, इसी तरह आगे अगर हम जाते जाएं तो इसके अंदर मशीन लैंग्वेजेस में जो फंडामेंटल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर, और हमारे प्रिडिक्शंस होते थे कि पंच कार्ड्स के ज़रिए हम जो है ना पेपर टेप्स और उनको इनपुट देते थे, तब वो प्रिंट आउट निकालते होते थे आउटपुट का। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का सीन चल रहा था। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से आप सेकंड जनरेशन पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, तो जाहिर है उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं जो बहुत ही टेक्निकल हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी शायद उसको ये एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी वो कर नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि कैसे ये कंप्यूटर कैसे हुआ। यानी 1820s और 1830s से एक चीज़ जो यानी आ रही थी, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं बनती। इन 200 सालों में इंसान ने कितनी तरक्की की। यानी अब तो इंसान जो है वो एरोप्लेन्स पे फिर रहा है और मिसाइल ईजाद कर लिए हैं, और अब तो पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे आप कह रही थी, वो एक दौर आ गया है। मॉडर्न कंप्यूटर सबसे ज़्यादा अब यही तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी हद तक लोगों के लिए मुश्किलात भी पैदा करेगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि हमें याद है कि रिमशा यहाँ पे टाइप राइटर्स से जो है ना, यानी कंप्यूटर का ये जो टाइपिंग वाला काम है, ये तो बहुत बाद में आया। अब आज का बच्चा तो जानता ही नहीं है कि ये बेसिकली टाइप राइटर अब भी कहीं ना कहीं किसी म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। तो वो टाइप राइटर से एक एक वर्ड जो है ना यूं यूं करके वो टाइप कर रहा होता था, बाकायदा उसकी यानी एक वो था। और अभी ये जो हमारी ये जो टच बटन भी है, टच
سکرین بھی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ اسی پہ ہی بنائی گئی ہے. وہ ABC جیسے اس وقت ٹائپ رائٹر میں لکھا ہوا تھا, وہ انسان ٹائپنگ کر رہا ہوتا تھا, اسی طریقے سے کیا گیا. اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے, میں یا آپ یا کوئی, میں اپنے آرٹیکلز لکھتا ہوں تو میں شام کو رات کو بیٹھا ہوتا ہوں اپنے PC پہ, تو میں اسی پہ ہی وہ کر رہا ہوتا ہوں. بات کہیں جیسا اب جب اسٹارٹنگ میں کمپیوٹر آیا تھا تو کہا جاتا تھا پورے کمرے میں ایک کمپیوٹر رکھا جاتا تھا, اتنا بڑا ہوتا تھا سائز میں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے گاؤں میں, بلکہ آپ کو تو کیا یاد ہوگا, ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے کہ ایک یعنی جیسے ٹی وی نہیں ہوتا 16 انچ کا, اتنا بڑا ریڈیو ہوتا تھا, اور وہ سارا گاؤں جو ہے اس ریڈیو کے گرد بیٹھا ہوتا تھا اور ریڈیو پاکستان سن رہا ہوتا تھا. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا. ریڈیو کا دور بھی ختم ہو گیا ہے. نہیں, ریڈیو کا دور ختم نہیں ہو, میں آپ کو بتاؤں FM جو ہیں, FM 99, FM 100 اور سارے وہ چل رہے ہیں, ابھی بھی میسیجز دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں گے ویسے گھروں میں آپ ریڈیو نہیں دیکھیں, وہی ریڈیو آپ کے اسمارٹ فونز میں آ چکا ہے. گھروں میں بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیہات میں جائیں جہاں پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے, جہاں پہ پیغام آج بھی نہیں پہنچتا, اور آج بھی جو یعنی مجھے ایک افسوسناک واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی سوشل میڈیا پہ لڑکوں کے ساتھ کوئی جو کوہستان کے کوئی وہ لوگ تھے, ان کی شیئر ہو گئیں یعنی ویڈیوز یا پکچرز, تو اس کی بنیاد پہ ایک لڑکی کو وہ کر دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. افسوسناک بات ہے. اور دوسری کو جرگے نے پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی وہ تصویر تھی اس کی شادی کر دی گئی. وہاں پہ آج بھی کوہستان میں اور دور دراز علاقوں میں جائیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. وہاں پہ ابھی تک ٹیلی ویژن جو ہے پراپر طریقے سے گھروں میں نہیں دیکھا جاتا. وہ ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں. جو آپ نے بات کی, وہاں ریڈیو کام کرتا ہے آج بھی. وہاں اگر جائیں تو FM ریڈیو شاید کام کر رہا ہوگا, یا جو ریڈیو پاکستان ہے وہ کر رہا ہوگا, یا BBC کر رہی ہوگی, لیکن ریڈیو اس دیہات میں کام کرتا ہے, آج بھی کرتا ہے. وہ آج بھی ایکسیسیبلٹی دیتا ہے, لوگوں کو انفارمیشنز دے رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور جو ہمارا اور آپ کا پیغام ہے جو بیسیکلی ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی ویژن چونکہ اویلیبل نہیں ہے, اب ہم کوہستان کے واقعے کو, اور اس طرح بلوچستان کے کئی واقعے ہیں اور دور دراز کے علاقوں کے, وہاں پہ جو پیغام جا رہا ہوتا ہے وہ ریڈیو کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے, ریڈیو سنا جا رہا ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بہرحال کہیں نہ کہیں آج بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں, وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. کیا یہی چیزیں آگے آنے والے, ابھی تک اگر وہ لوگ ریڈیو کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا مزید ان کی ترقی کے آپ کو کیا نظر آتے ہیں راستے کہ اب یہ جنریشن کیا جائے گی؟ دیکھیں, اس میں تو بیسیکلی ریاست اور حکومتوں کا کام ہے, ہماری حکومت پاکستان کا کام ہے کہ ان کو یعنی وہ والا جو ایکسیسیبلٹی ہے, اگر وہاں پہ ہم نے 75 سالوں میں 76 سالوں میں ترقی کی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا تو چھوٹا سا سمارٹ سا ملک ہے اور سمارٹ لوگ ہیں, اگر یہ روڈ نیٹ ورک گیا ہوتا اور اگر ساری ایکسیسیبلٹی اور ایجوکیشن گئی ہوتی, یعنی ایجوکیشن اگر 100% ہوتی یا 98-99% ہوتی تو پھر بڑا کام ہو سکتا تھا. بڑی افسوسناک بات ہے کہ ابھی بھی ہمارے ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ بچے ہیں جو ابھی بھی اسکول نہیں جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومتوں کی نااہلی ہے, ہماری حکومت پاکستان کی نااہلی ہے, ہمارا لیڈرشپ کا قصور ہے کہ ابھی تک وہاں پہ وہ والی چیز جو جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی. آپ نے کوشچن بالکل صحیح کیا کہ قصور کس کا ہے. قصور تو پھر بنیادی طور پہ حکومتوں کا ہے, لوگوں کا قصور نہیں ہے. لوگ تو غریب ظاہر ہے اس جس خطے میں پیدا ہو گئے وہ کسی ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہیں, کسی ریاست کے پاس ہیں, اور ریاست کا وہ ایسٹ ہے, وہی ان کی سب کچھ ہے. تو یہ اب ریاستوں اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہاں تک وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرے, ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیکنالوجی بہرحال ایک ریولوشن لے کے آئی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزیں جا رہی ہیں. اب ریڈیو کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا کمال تھا کہ ریڈیو آ گیا, اور ظاہر ہے آج بھی پیغام تو کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے. غازہ میں اگر دیکھیں فلسطین میں, وہاں پہ کدھر وہ جو اتنی بڑی جینوسائیڈ ہو گیا, اتنی بڑی قتل و غارت ہو گئی, جو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. ابھی تو غیر جنگ بندی کا بھی ہو گیا, لیکن حقیقت بات ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو لوگوں تک پیغام جو وہ ریڈیو کے ذریعے جا رہا ہے, یعنی ٹیلی ویژن نہیں اویلیبل.
ٹیلی ویژن تو ظاہر ہے اس پیسفل جگہ پہ اویلیبل ہے جہاں پہ ہوتا ہے. تو وہ ہم ریڈیو کی اہمیت پہ وہ کر رہے تھے. تو بنیادی طور پہ ہمارے کوہستان جیسے علاقے ہوں یا دور دراز کے گلگت بلتستان کے, کشمیر کے اور بلوچستان کے اور رورل سندھ کے اور ساؤتھ پنجاب کے سرائکی علاقے کے, تو یہاں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی بنیادی طور پہ جو کاؤنٹ کر رہی ہے چیز وہ ابھی بھی ریڈیو ہے. اچھا, بہرحال وہ ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. تو اس میں ایک ہم اور آپ جو ہے یہاں یعنی یوز کرتے ہیں یو ایس بی. بالکل. آپ کو پتہ ہے یو ایس بی جو ہے نا وہ ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے, چھوٹی سی مطلب ہے. وہ یو ایس بی سے بنتا کیا ہے سر؟ یہ ایبریویشنز مجھے نہیں آتی. آج آپ کا امتحان ہے سر, ایبریویشنز مجھے نہیں آتی. آگے آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ٹیسٹ دینے جا رہی ہیں تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے. اب آنی چاہیے, میں اس کے لیے تیار ہوں گی. اب واقعی تیار ہونا پڑے گا. آپ کی چلو تیاری اسی پروگرام کے ذریعے ناظرین کے ساتھ ساتھ کروا دیتے ہیں. ویسے بہت اچھی بات ہے, آج کا ٹاپک مجھے بہت اچھا لگا تھا اس حوالے سے. تھینک یو. یہ یونیورسل سیریل بس کیا ہے کہ بیسیکلی وہیکل کیا ہوتا ہے, اسپیشل پرپز وہیکل ایک ایس پی وی ہوتی ہے, کمپنی ہوتی ہے جس کو یعنی اسپیشلی اس پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح یونیورسل سیریل بس یو ایس بی وہ بنیادی طور پہ کیوں کہا گیا ہے اس کو سیریل بس؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ڈیٹا وہ کریں, کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانسفر کریں اور اس کو ہاتھ میں جہاں پہ لے کے چلے جائیں. آپ یہاں سے امریکہ لے جائیں, سعودی عرب لے جائیں, اپنے ملک میں نارملی جب مجھے اتنا زیادہ وہ نہیں آتا تھا, میں اپنا آرٹیکل جب بھیجتا تھا تو یو ایس بی میں ڈال لیتا تھا, وہ لڑکے کو جا کے کہتا تھا کہ یار اس کو میں نے وہاں بھیجنا ہے. تو اس طریقے سے یہ ڈیٹا ٹرانسفر کا ایک ڈیوائس ہے. اور بس اس لیے کہتے ہیں, بس آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ نہیں ہوتی, تو موبائل ہوتی ہے. یہ بھی ایک موبائل ڈیوائس ہے کہ آپ نے اپنے جیسے ہمارا موبائل فون ہے, ہر چیز اسی طرح جیسے آپ کمپیوٹر ڈیٹا کو یو ایس بی میں ٹرانسفر کرتے ہیں, اسی طرح انٹرنیٹ بھی اب اسی طرح ٹرانسفر, جس میں لائک چارجز اور ڈیوائسز آ چکی ہیں جو آپ پہلے ایک ریموٹ کے وہ لگاتے ہوتے تھے اتنی بڑی بڑی ڈیٹا کے لیے, وائی فائی کے لیے. اب چھوٹی چھوٹی چپس ہیں, اتنا ہے, اور اس کے ساتھ ہم لوگ انٹرنیٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ ایوولوشن ہی ہے نا, ہر چیز کی ٹیکنالوجی کی ایوولوشن ہے. ایوولوشن بھی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریولیوشن ہے, میں سمجھتا ہوں. یہ تو بڑا انقلاب برپا کر دیا اس چیز نے. اچھا, ایچ ڈی, آپ نے ہمارا جو وہ چینل ہے بنیادی طور پہ یہ بھی ایز اے ایچ ڈی ہے. اور ایچ ڈی بہت سارے چینل آپ نے دیکھے ہوں گے جی, 92 آ گئے تو ایچ ڈی ہے, یہ روز آ گئے ایچ ڈی, روز ایکسل ایچ ڈی ہے. تو ایچ ڈی کیوں کہتے ہیں؟ یہ زور کس چیز پہ ہے کہ ایچ ڈی پہ ہے جی؟ سما ہے, ایچ ڈی ہے جی, کوالٹی اور ویڈیو اسٹریمنگ کے لحاظ سے ہے وہ. تو یہ بیسیکلی وہی کوالٹی کی, بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ بیسیکلی ایچ ڈی اسٹینڈس فار ہائی ڈیفینیشن. ہائی ڈیفینیشن یعنی وہ برانڈ ہے یا اس کا جو یعنی وہ پکچر کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے چونکہ وہ اس کی ہائی ڈیفینیشن کوالٹی ہوتی ہے, اس لیے ایچ ڈی کہا جاتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے یعنی آج جو ٹیلی ویژن میں زیادہ چینلز آ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ ایچ ڈی ساتھ لکھ دیتے ہیں, جسٹ ٹو ٹیل دا پیپل کہ ہماری جو پکچر کوالٹی ہے, ویڈیو کوالٹی ہے, وہ بہت ہائی ڈیفینیشن ہے اور اس لیے وہ ایچ ڈی لکھا جاتا ہے. اب تو آپشنز ہے نا کہ آپ نے کتنے اس کے اوپر دیکھنی ہے, اسپیڈ کے اوپر, ایم بیز کے اوپر. اب جیسا یوٹیوب ہے, اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کچھ بلرز ہوتے ہیں, ایم پیز پہ ہوتے ہیں 148 ایم پیز, 720 ایم پیز, اور اس طرح ہائی ڈیفینیشن میں جاتا ہے. ہاں جی. تو اب ویڈیو اسٹریمنگ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے کے دور میں اس طرح نہیں تھا بالکل بھی, کہ آپ کے اوپر جب بلر ہے یا کلرز نہیں ہیں تو بس فیڈ ہے, بلیک اینڈ وائٹ اسکریننگ چلتی ہوتی تھی. اب جب فلیش کلرز آ گئے ہیں, جب موبائل ایوولوشن آیا 20s میں, ویسے ہی پیش ہو رہی ہے جیسے وہ ہوتی ہے, بلکہ ان کو اور بھی زیادہ خوبصورت چیز کر کے دکھاتے ہیں, بہت ایکسٹرا کلرز برائٹ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے آپ کی جو ویڈیو کوالٹی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اکثر لوگ میں نے کہتے ہوئے سنے ہیں کہ یار آپ عام دیکھنے میں تو اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہے جتنے وہاں پہ نظر آ رہے تھے. سر یہ تھوڑی سی بےزتی فیل ہو جاتی ہے. یہ ہے نا, یہ فیل ہوتا ہے. لیکن اچھا, اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندے کی اپنی کوالٹی بھی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو عام دیکھنے میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن ویڈیوز میں اتنے اچھے نہیں آ رہے ہوتے. اب وہ کہا جاتا ہے یہ جس اسکرین بیوٹی ہوتی ہے آپ کی, کہ کون آتا ہے کیمرے کے اوپر اچھا اور کون نہیں آتا.
ایگزیکٹلی اب آتے ہیں بیسیکلی دیکھیں کمپیوٹرز ایجاد ہوئے, ماڈرن کمپیوٹرز آ گئے, ان کی لینگویجز آ گئیں اور سیل فون آ گیا, اور سیل فون میں وہ ساری جو فیسلٹی ہے وہ بھی آ گئی, تو انٹرنیٹ آ گیا, اور انٹرنیٹ میں جب آ گیا تو بیسیکلی انٹرنیٹ کا مطلب ہی یہی تھا کہ انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے نا بڑھی, اور انٹر کنیکٹیوٹی پہلے تو ظاہر ہے لوکل ایریا نیٹ ورک میں ہوتی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. اب جیسے میں اگر کوئی بھیجتا ہوں اپنی ای میل ای اسٹینڈز, پھر اگین وہی یعنی وہ جو ہے نا الیکٹرانک میل ہے بیسیکلی, اسی سپیڈ سے جاتی ہے. یعنی آج جو ہے نا ایک بندہ واشنگٹن امریکہ میں بیٹھا ہے, یا کیسابلانکا بیٹھا ہے, یا نائجیریا میں بیٹھا ہے, یا چائنا میں شنگھائی میں بیٹھا ہے, یا پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھا ہے, جب وہ ای میل کرتا ہے تو ود ان سیکنڈز دوسرے ڈیوائس پہ وہ آ جاتی ہے. اور الیکٹرانک میل جو ہے وہ ای میل یعنی اس کو کہا گیا, وہ لیٹرز کا زمانہ چلا گیا. وہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب انسان جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے کو لیٹرز کے ذریعے وہ آگاہ کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ادب میں غالب کے جو خطوط ہیں وہ بڑے مشہور ہیں, اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں. غالب کے خطوط سے مجھے یاد آیا کہ بنیادی طور پہ جو ایک دوسرے کو یعنی لوگ محبت کرنے والے تھے وہ بھی خطوط لکھتے تھے, اور ان کے بھی بڑے مشہور ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ خطوط کا ایک سلسلہ ہوتا تھا, یعنی لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ خطوط جایا کرتے تھے. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہمارے لوگ کیونکہ سرائکی علاقے کے جو ساؤتھ پنجاب کے ہیں, وہ بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ جو ہے سعودی عرب اور دبئی اور ان علاقوں میں جاتے تھے مزدوری کے لیے. وہ مجھے یاد ہے ایک زمانہ ہوتا تھا جب کیسٹ بھر کے وہ دیتے تھے, اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک اس میں جو ہے نا کیسٹ کو چلایا جاتا تھا, اور پھر کیسٹ بھری جاتی تھی اور پھر بھیجا جاتا تھا. وہ بھی ایک زمانہ تھا. بچپن میں وہ میں نے دیکھی تھی کیسٹ, وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کے وہ جو ہوتی تھی ریل سی چھوٹی پتلی سی, اس کو نکالتے ہوتے تھے بیچ میں سے کھیلنے کے لیے. ہاں جی, وہ بنیادی طور پہ اچھا اب جی میل کا زمانہ. جی میل تو گوگل سے یعنی وہی الیکٹرانک میل ہی ہے, لیکن جی میل اس لیے کہتے ہیں کہ گوگل جو کمپنی ہے اس نے بنیادی طور پہ میل جو جنریٹ کیا. اب جی میل کا زمانہ آ گیا, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یاہو اور ہاٹ میل اور وہ ہوا کرتا تھا. بیسیکلی وہ چلی نہیں تھی اتنی زیادہ جس طرح گوگل ایگزیکٹ تھی نا, کہ آپ کے اسپیڈ کے لحاظ سے, آپ کے انفارمیشن کے لحاظ سے. وہ کمپنیز جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ترقی نہیں کر سکی یا آگے نہیں بڑھ سکیں. گوگل زیادہ آگے آ گیا تو اس لیے گوگل سرچ انجن آ گیا, اور گوگل میل آ گئی, اور گوگل کی ساری چیزیں بہت آگے آ گئی. آج دور ہی گوگل کا چل رہا ہے اس ٹائم. اب ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی انٹرنیٹ کی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیبل کے ذریعے بھی ہوتی ہے. اور آپ بہت دفعہ دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, پھر یہ ڈیوائس ہی رہ جاتا ہے, اس کا کوئی اتنی یوٹیلیٹی نہیں رہتی سوائے گیمز کھیلنے کے. تو بنیادی طور پہ انٹرنیٹ اب تو گیمز بھی آن لائن ہی چلتی ہیں سر. انٹرنیٹ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. انٹرنیٹ ڈسٹرب اس وقت ہوتا ہے جب انٹرنیشنل کیبلز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, اور یہ سمندروں کے اندر سے گزاری ہوئی ہیں. انسان نے دیکھے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے احرام مصر سے لے کر آج کے دور تک. اگر ہم انسان کی ترقی دیکھیں وہ بڑی ونڈرفل ہے. ابھی تو کیبلز کا میں نے تو بہت پہلے سنا تھا کہ نیو یارک سے ادھر پاکستان تک انڈر واٹر کیبلز کو پھیلایا جائے گا, لیکن ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے ابھی تک کام. ہاں نہیں, ابھی بھی دیکھیں یہ جو ہمارا اکنامک کاریڈور سی پیک جسے کہتے ہیں, چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور, وہاں پہ بھی لنکیج کے لیے جو ہے نا کیبلز کا ہی وہ مجھے پتا ہے کہ وہاں سے شاہراہ ریشم سے گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے وہ جو یہ پی ٹی سی ایل ہے ہمارا یا دوسری کمپنی ہے, وہ اس کے تھرو جو ہے نا وہ وائرنگ کے ذریعے گوادر تک اپنا وہ انٹرنیٹ کے لیے اور ادروائز دوسری چیزوں کے لیے وہ اپنا نیٹ ورک پھیلاتے رہتے ہیں, اور اس کی کوالٹی بھی روز بروز بڑھتی رہتی ہے. سر ویسے یہ اب دیکھیں جب انٹرنیٹ آیا تھا تب 2G سے اور 3G سے سٹارٹ ہوا, تو اور ابھی انٹرنیٹ جا رہا ہے 5G کے اوپر, تو آپ اس کے اندر کیا چینجز دیکھتے ہیں؟ ہاں نہیں وہ دیکھیں آہستہ آہستہ تو یہ جو 5G ہے, 5 بیسیکلی G اسٹینڈس فار جنریشن, جیسے وہ ہم نے فرسٹ جنریشن سیکنڈ کمپیوٹر کی, بالکل اب آہستہ آہستہ یہ اس میں بھی بہت سارے کمپیوٹرز کی
یعنی جو ماڈرن ہے آج کا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی اب جیسے 5th جنریشن وار کے متعلق بڑا پروپیگنڈا ہے، اسی طریقے سے 5G جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر. ہماری بات چیت یہ ہو رہی تھی بنیادی طور پہ کہ کمپیوٹرز اور سیل فون سے ہوتے ہوئے انٹرنیٹ سے لے کر اب تو 5G تک پہنچ گئے ہیں. 5G جو ہے بیسیکلی 5th جنریشن کو، G اسٹینڈس فار جنریشن، اسی کو ہی وہ کر رہا ہے. اب مختلف یعنی جو ہماری سپیڈ کے لحاظ سے اور ایکسیسیبلٹی یا فیسلٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے اسی کے اب 3G آیا، 4G آیا، اب 5G کا زمانہ ہے. اور یہ بنیادی طور پہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی جو ایکسیسیبلٹی ہے اس کے بھی مختلف، آپ کو پتہ ہے ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے اور ایک وائی فائی. میں اور آپ ہم اس آفس میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں وائی فائی. واٹ از وائی فائی؟ وائی فائی بنیادی طور پہ ایک اس کی بھی بڑی لوکل ایریا نیٹ ورکس ہیں جو اسی یعنی آپ ہوٹل میں جائیں گے ہوٹل کا اپنا وائی فائی ہوگا، اسی کا ہی ہوگا اور اسی جگہ پہ کام کر رہا. اب تو کمروں کی حد تک چلا گیا کہ ایک کمرے میں ایک وائی فائی لگا ہوا ہے، وہیں پہ کام کر رہا ہے، ادھر ادھر کام نہیں کر رہا اور اس کا باقاعدہ پاس ورڈ ہوتا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ وائی فائی 1997 میں یہ 2 میگا بٹس پر سیکنڈ سے لنک سپیڈ کے ساتھ 802.11 پروٹوکول کے تحت آیا تھا اور پھر 99 میں پھر ریوائز ہوا 11 میگا بٹ پر سیکنڈ لنک سپیڈز کے ساتھ آ گیا. اور اس کے بعد وائی فائی کا میں بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ایک وائی فائی الائنس بنا ہوا ہے جو کہ تقریباً 800 کمپنیز اس الائنس میں شامل ہیں. وہ ساری یعنی اس پہ کام کرتی ہیں. اور یہ لوکل ایریا نیٹ ورکس جو ہے یہ ایک بنیادی طور پہ وائی فائی جو ہے ٹریڈ ایسوسیشن ٹو ہولڈ وائی فائی ٹریڈ مارک کے طور پہ آیا. اور اس میں انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے وہ پھر پروڈکٹس جو سیل ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری 802.11 پروٹوکول جو ہے اس میں وہ ہو رہا تھا. اور یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز ٹو ایکسچینج ڈیٹا بائی ریڈیو ویوز جو ہے یہ بنیادی طور پہ آیا. اور وائی فائی کے اب ہم اور آپ سارے یوز ٹو ہیں، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا واٹ از وائی فائی، کیسے کام کر رہا ہوگا، ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں ہے. ہم لوگ انکلوڈنگ می کے سست ہے نا، ہم لوگ پیچھے دیکھتے ہی نہیں کہ بیسیکلی یہ چیز ہے کیا، ہم صرف دیکھتے ہیں اس سے بینیفٹس کیا ملتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. ہم جہاں پہ بھی جائیں اپنے ساتھ جو ہے نا وہاں جا کے دیکھتے ہیں. میں اس چیز کی ہمیں اس قدر عادت ہوگی کہ اگر یہ چیز ہمیں کہیں کسی کے گھر پہ نہ ملے نا تو وہاں بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے پتہ نہیں وہ کتنے بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، یا ادھر نہ ہو کچھ خراب ہو تو زندگی نہیں گزرتی. ایسا لگتا ہے ایک دن اتنا بھاری پڑ رہا ہوتا ہے. بڑی اچھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ایک زمانہ وہ تھا جب یعنی یہ فون تو دور کی بات ہے، وہ والا فون جو ہے وہ نوکیا پہ سام کھیلنے والی فون سے شروع ہوا. ہاں جی وہ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچ گئے انسان جو ہے نا ترقی کرتے کرتے. اب یہ اتنی بڑی مجبوری ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں ہے. اب یہ صورتحال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وائی فائی موسٹلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2.4 گیگا ہرٹز جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اور یہ اس میں جو بیسیکلی ریڈیو بینڈ فریکوینسی ہوتی ہے وہ UHF ہوتی ہے جو 2.4 کی ہے گیگا ہرٹز والی، وہ 120 ملی میٹر تک ہوتی ہے. اور یہ جو UHF ہے جیسے HTML اور وہ ہم کہہ رہے تھے HTML کو تو یا URL کو، UHF ہے الٹرا ہائی فریکوینسی، UHF اسٹینڈس فار. اور اسی طرح 5 گیگا ہرٹز جو ہے 60 ملی میٹر تک وہ کرتا ہے اور وہ SHF ریڈیو بینڈز فریکوینسی کہلاتا ہے. اور وہ بیسیکلی SHF اسٹینڈس فار سپر ہائی فریکوینسی. تو یہ وہ ہیں جو وائی فائی کے یعنی وہ کیسے کام کرتا ہے اور کس لیول پہ کرتا ہے، کتنا اس کے میگا ہارٹز یا گیگا ہارٹز جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہرحال انٹرنیٹ نے کمال کر دیا کیونکہ اس کے آنے کے بعد، ای میل آنے کے بعد دنیا تو بڑی تبدیل ہو گئی ہے. اور دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی. اگر دیکھا جائے تو پاکستان سٹل اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پیچھے ہے.
ابھی پاکستان کے اندر نہ 5G آیا ہے نہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان یہ مشرف کے دور میں اس نے خاصی ترقی کی. نواز شریف صاحب کے دور میں پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ وہ کمپنیز آئیں جو بوتھ بنے ہوتے تھے اور ہم ٹیلی فون کر سکتے تھے. اس کے بعد پی سی اوز کہا جاتا ہوتا تھا, پی سی اوز جو ہوتے تھے, پبلک کال آفیسز. اب وہ بوتھ سے لے کر پھر مشرف کے دور میں یہ جب ٹیلی فون کمپنیاں آئیں, اور اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ موبل لنک سب سے پہلے آئی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ باقی کمپنیاں, یو فون آ گیا, یو فون سے پہلے ٹیلی نار آ گیا, زونگ, تو یہ سارے وارد اور یہ ساری کمپنیاں جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کیا. تو یہاں پہ جو انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ بھی کمپیریٹیولی بہتر تھا, اور یہاں خاصا بہتر تھا. ابھی کوئی تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم ایفیکٹ ہوئے ہیں پچھلے 5-7 سالوں میں, ادروائز ہمارا یہ جو ایکسیسیبلٹی آف انٹرنیٹ تھی وہ بہت بہتر تھی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ ہے ایک کمپنی ہے جو بنیادی طور پہ یو ایس ایف کہلاتی ہے. وہ یو ایس ایف جو ہے اس کا اپنا فنڈ ہے. یہ ساری ٹیلکوز کمپنیاں جو ہیں وہ 0.2% اپنی جو وہ ہے پروفٹ کا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یونیورسل سروسز فنڈ. وہ بنیادی طور پہ یو ایس ایف جو ہے وہ کام کرتا ہے جہاں رورل ایریاز ہیں اور بہت دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی کے لیے اور یہ جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے لیے کام کرتا ہے. کیونکہ وہاں پہ بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں, اگر وہ ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے یا ویسے ادروائز ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہے, تو یو ایس ایف جو ہے دور دراز علاقوں میں بڑے بڑے پروجیکٹس چلاتا ہے. اور یونیورسل سروسز دیکھا جائے جیسے آپ کرونا میں, جب آپ کو بھی پتہ ہوگا کرونا میں جب ایجوکیشن کا اسپیشلی لاس ہو رہا تھا, تب زوم اور انٹرنیٹ نے کس قدر ہیلپ کی تھی. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ ایک ای کامرس کا انقلاب آ چکا ہے, آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. اور اگین وہی جیسے ای میل تھا, الیکٹرانک میل تھا, تو الیکٹرانک کامرس کا یعنی پلیٹ فارمز بن چکے ہیں, امیزون سے لے کر اور یہاں دراز.com سے لے کر اور یہ زوم سے لے کر سارے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. اور ای کامرس جو ہے وہ بڑا پھل پھول رہا ہے, اور آج کا دور جو ہے نا وہ ای کامرس کا دور ہے. کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے بڑے تیز ہیں, اور ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو ینگسٹر آبادی ہے یہ اس معاملے میں بہت تیز ہے اور تیز ہیں, اور وہ ای کامرس کا کام کر رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مجھے کئی بچے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم یعنی اس کو ای کامرس میں کمانے کے لیے یا اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے لیے ہمارے بینک اکاؤنٹس چونکہ وہ فارن کرنسی کے ہوتے ہیں وہ نہیں کھلتے, اور اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز ایسی ہیں. کیونکہ حالانکہ ہمیں تو فارکس کی ضرورت ہے, فارن ایکسچینج ریزروز کی ضرورت ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہاں پہ کیوں نہیں کھولے جاتے. اور وہ الٹیمیٹلی اگر کھل جائیں گے تو سارے بچے جو ہے وہ یہاں سے چیزیں باہر بھیج سکتے ہیں, باہر سے چیزیں آ سکتی ہیں. تو ایک کامرس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ایریاز میں ہے نا, جیسا اب امیزون کو آپ دیکھ لیں, امیزون پاکستان کے اندر کچھ لوگ یوز کر سکتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی طریقہ آتا ہے یا کوئی باہر سے ان کا لنک ہے. نہیں, ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے نا. بنیادی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پہ اگر ضلعی سطح پہ, تحصیل سطح پہ یہ بچے بہت سارے جو ہے نا بہت بڑی یعنی لاکھوں میں میرا خیال ہے 5-6 ملین چلڈرن ایسے ہیں, 50-60 لوگ ہیں, لاکھ لوگ بچے ہیں جو بنیادی طور پہ جن کو صرف اور صرف ایک ایکسیس چاہیے. اگر یہ سینٹرز بنا دیں جیسے انکیوبیشن سینٹر تھے بزنس کے لیے یعنی اس کو انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے, تو وہ اسی طرح انکیوبیشن سینٹرز آل اوور پاکستان بن جائیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 50-60 لاکھ بچوں کو یا ینگسٹرز کو اگر گورنمنٹ آف پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے تو ایک اندازے کے مطابق مور دین $100 بلین جہاں پہ ایک پائی ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے وہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارا بزنس ہو سکتا ہے اور ہمارے ریزلٹ انٹرنیشنل طور پہ انٹرنیشنل ویب سائٹس آ جاتی ہے. لیکن اگر دیکھیں جو پاکستانی ویب سائٹس ہیں جیسے دراز وغیرہ ہے, اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہماری عوام اس کو بھی تو صحیح طرح پراپرلی یوز نہیں کرتی. ہاں مطلب لیکن یہ ہے کہ اس کا ٹرینڈ میں آپ کو بتاؤں بڑھ رہا ہے, یہ نہیں ہے. کیونکہ بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے نا گھنٹی دیتا ہے, تو میں پوچھتا ہوں بھائی کدھر سے آئے ہو, تو وہ کہتا ہے دراز.com سے ہے. میں کہتا ہوں میں نے تو کچھ نہیں منگوایا. کہتے نہیں وہ علی نام کے مطلب وہ میرے بیٹے کا نام لیتے ہیں. تو مطلب بچے یوز کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی اس وقت بھی آن لائن سروسز جو ہیں وہ بہت زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں, اور اسی طرح ای کامرس جو ہے یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے, اور ہمارے
ہمارے یہ جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, یہ بڑا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے, جو کہ بہرحال ایز اے پالیسی شاید فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پالیسی بھی بن گئی ہے, اور ہماری جو منسٹری آف آئی ٹی ہے, بنتا بہت کچھ ہے لیکن عمل کم ہوتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہا تو بہت کچھ جاتا ہے لیکن عملی طور پہ بہت کم ہوتا ہے, یہ ایک بڑا ایشو ہے. تو بہرحال ہم دیکھ یہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کے انقلاب کے بعد, ان ڈیوائسز کے بعد ہوا کیا ہے کہ جیسے ای کامرس بڑھا ہے, تو یہ آن لائن ایجوکیشن بھی کووڈ کے دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھی, چونکہ یہ جو فار فلنگ ایریاز بھی تھے, ہمارے بچے بھی گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے, اور اس سے گو کہ اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن پہ ضرور کمپرومائز ہوا ہے, کیونکہ وہ کوالٹی جو بچے جا کے ان پریمیزز میں ٹیچر سامنے کھڑا ہے اور وہ لیکچر دے رہا ہے یا سمجھا رہا ہے, اور اٹینشن وہ قسم وہ نہیں ہوتی جو اس لیول پہ نہیں تھی, فزیکلی بیٹھ کے آپ ایجوکیشن کے لیے حاصل ہے, وہ بالکل نہیں ہوتی. سب سے پہلے زوم سے پہلے جو تھی وہ گوگل کیا نام ہے, گوگل کلاس انہوں نے اوپن کی تھی. جب میں نے بھی زوم سے کلاسز لی تھی نا, تو گوگل کلاس کے اوپر ہم کلاس لیتے تھے, لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی جتنی زوم رہی تھی. ہاں نہیں ٹھیک ہے, زوم نے پیسہ بھی بہت کمایا. آپ کو پتہ ہے کووڈ میں تو اکانومی جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹرب ہوئی تھی, لیکن اس وقت جو زوم کمپنی تھی اس نے بہت کمایا, اور وہ بہت آگے چلی گئی. اور اب تو ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ کنسلٹنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو ورلڈ بینک, آئی ایم ایف کے یعنی وہ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کنسلٹنسی سروسز دے رہے ہوتے ہیں, وہ ساری اسی پہ چل رہی ہے, انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. یہاں پہ آپ نے کام کیا, آپ نے باہر بھیج دیا, تو یہ اس طریقے سے. اب تو خیر بہت ساری آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا نے ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے, اور یہ اگین انٹرنیٹ بیس ہے. اور سوشل میڈیا میں اب واٹس ایپ کا استعمال جو ہے وہ کتنا زیادہ ہم اور آپ کرتے ہیں, کیونکہ ہر چیز واٹس ایپ پہ ہے. اور اسی طریقے سے فیس بک ہے, وہاں پہ ہم انٹر کنیکٹ ہو گئے ہیں. ہمارے بہت فیس بک سب سے فرسٹ آنے والا میڈیم ہے, جب ہمارے پاس ٹچ موبائلس بھی نہیں ہوتا تھا, وہ بٹنس والے فون میں آیا کرتا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی, تو وہ چیزیں آ گئیں. اور اسی طریقے سے نیٹ فلکس آ گیا, ٹویٹر آ گیا, ایکس آ گیا. تو اب تو یہ کریم اور اوبر جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ اگین اس کو یعنی اس کی یوٹیلائزیشن دیکھیں ایپس کی, اور وہ اگین اے آئی بیسڈ ہے. ظاہر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی سارا کچھ ایپس کام کر رہی ہیں. جس طرح ریسنٹلی چیٹ جی پی ٹی کا ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کا کافی دفعہ ذکر کیا ہے. اب تو وہ جو ہے یہ دل کا رشتہ, شادیوں کی ایپس جو ہے نا وہ بھی چل رہی ہیں, اور لوگ بڑے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اب اسی طرح ایلن مسک نے جو بنیادی طور پہ پراپرلی جیو یہ ایپ چلاتا ہے میرے خیال سے دل کا رشتہ والی. اس کے علاوہ بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ یہاں پہ جا کے نا میرجز کے حوالے سے ایپس دیکھیں, بہت ساری ایپس پڑی ہوئی ہیں. جیو چونکہ ہمارے یہاں زیادہ دیکھا جاتا ہے, اس لیے اب میرا خیال ہے ہم کوئی روز پہ بھی چلاتے ہیں کوئی ایپ یہاں پہ. سر آدھی سے زیادہ روز صاحب سے کہتا ہوں, میں نیازی صاحب سے کہتا ہوں سر جی ادھر بھی ایک ایپ چلا دیتے ہیں, اس کی بڑی کمائی ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ کمائی ہوگی نیوز چینل سے اپنے زیادہ ہی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو وہ ہم بات کر رہے تھے ابھی, تو دیکھیں نا الیکٹریکل وہیکلز کا دور آ گیا. اے آئی بیس جو ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس چیزیں. اسپیس ایکس میں ایلن مسک نے بڑا کام کیا, اور الیکٹریکل وہیکل میں کام کیا. اب یہ سارے یوٹیوب چینلز کھل گئے ہیں. پتہ نہیں آپ نے یوٹیوب چینل اپنا بنایا کہ نہیں بنایا, یہ بتائیں. نہیں سر. اچھا, میں نے بنایا ہوا ہے, وہ اس کو میں بھیجوں گا, آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا اس میں سے جو مین یعنی وہ ہے کمائی کا ذریعہ ہے, وہ سبسکرپشن ہے. پھر مانگ رہے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یوٹیوب بناتے ہیں, پھر فالوورز مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر ہے یہ تو یہ طریقہ نہیں, یہ طریقہ واردات ہی یہی ہے اس میں. تو وہ میرے بہرحال یوٹیوب چینل میں نے تو بنایا ہوا ہے بھائی. اچھا مزے کی بات بتاؤں, وہ جو آپ کا مونیٹائز ہے چینل؟ نہیں, مونیٹائز نہیں ہے. مونیٹائز میں کرواؤں گا اگلے سال جنوری میں, میرے ذہن میں ہے. ابھی میں ذرا سبسکرپشن بڑھا لوں. اور بنیادی طور پہ یہ یوٹیوب چینل کا میں بتا یہ رہا تھا, یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے عمار, تو بنیادی طور پہ عمار نے مجھے بنا کے دیا, مجھے نہیں آتا تھا. اور اس نے کہا بابا آپ کے نام کا یہ چینل بن گیا, ایچ بی ٹی وی, میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے حسن بیگ ٹی وی. تو ایچ بی ٹی وی جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے, اور اس پہ میں اکثر اپنے پروگراموں کی چیزیں زیادہ
زیادہ اپلوڈ کرتا ہوں. کبھی کبھار میں بیٹھ کے بھی اس کو یعنی ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کرتا ہوں, اور زیادہ میری جو انفارمیشنز ہوتی ہیں ریلیٹڈ ٹو اکانومی ہوتی ہیں. آپ کو ویسے نہیں لگتا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں, ٹائم کنزیومنگ دیکھیں, ٹائم کو آپ نے مینیج کرنا ہے. بنیادی طور پہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, اس میں آپ نے سونا کتنا ہے, گیمز اور سپورٹس میں کب جانا ہے, اور اپنے سوشل نیٹ ورکنگ میں کب جانا ہے, اور سوشل کیپٹل کتنا ٹائم دینا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو مونیٹائزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں, اگر بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ڈیلی میں نے 1 گھنٹہ اس کام کے لیے دینا ہے جہاں سے مجھے 4 پیسے آنے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس میں ہو سکتا ہے. وہ یہ کمالات صرف اور صرف وہی جو کمپیوٹر سے انقلاب آیا تھا, سیل فون سے ہوتا ہوا انٹرنیٹ, اور اس نے انقلاب. اب دیکھیں نا مونوٹائز چینلز کے لیے اب ریس کس قدر زیادہ ہے کہ ہر کوئی اب یوٹیوب کے اوپر جا رہا ہے, تو اب ضروری نہیں ہے سب کے سب ہی اس لیول کے اوپر جائیں جس طرح باقی یوٹیوبرز ہیں. اب نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہیں سے یو ہیو ٹو اسٹارٹ. وہ کہتے ہیں نا, چائنیز پروورب ہے کہ 1000 مائلز جرنی اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. پہلا قدم جب آپ لیتے ہیں تو وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ جب بنائیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے نا, اسی کو ہی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کو مونیٹائز کروا لیں. اور مونیٹائز تو تب جا کے آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ اگر 1000 آپ کے سبسکرائبرز ہوں اور 1 لاکھ سے زیادہ ویورز جو ہیں جب آپ کے بن جاتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے نا وہ یعنی مونیٹائز ہو جاتا ہے, اور اس میں پیسے آنے شروع ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں. بہرحال وہ اب میں بات یہ کر رہا تھا, یہ جو سیٹلائٹ ٹی وی ہے جس پہ ہم اور آپ کام کر رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی بیک گراؤنڈ میں جاتا جا رہا ہے. اب تو یہ جو یوٹیوب چینلز اور یہ جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں یہ بہت آگے آ گئے ہیں, لوگ زیادہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پہ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی پابندیاں آتی رہتی ہیں پیمرا کی طرف سے یا ادروائز, تو اس کے بعد جو ہے نا یوٹیوب چینلز نے بڑی جگہ بنا لی ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا, میں بھی اکثر اوقات یوٹیوب چینل سے زیادہ انفارمیشنز لے رہا ہوتا ہوں ایز کمپیئر ٹو, چونکہ یہ جو ہے یہ تو سنجیدہ طبقہ ہے جو سیٹلائٹ والا ہے, تو یہ پکی خبر دیتے ہیں. وہ جو ریومر مانگرنگ ہوتی ہے, جو چسکا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, تو وہ چسکا جو ہے نا یوٹیوب میں ملتا ہے, اس لیے وہ اچھا لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں نیگیٹو فیکٹرز نہ بھی آتی, لیکن پھر بھی ان کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک مطلب یہ کہیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور شروع ہوا ہے تو اس میں اتنی ساری کچھ چیزیں آگے آ گئی ہیں کہ جس سے ہماری یہ جو ایپس ہیں یہ بھی بہت آگے چلی گئی ہیں, اور الٹیمیٹلی تو ہر بندہ اپنے یعنی ڈیسٹنی کا خود ہی ماسٹر ہو گیا ہے اب, یعنی وہ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس انٹرنیٹ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے کہ اب میٹاورس جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک ریولوشن آ چکا ہے, جس میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو شاید فزیکلی جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو یہ فزیکلی اسٹوڈیوز کی بھی ضرورت نہ ہو, فزیکلی آفیسز کی ضرورت نہ ہو, فزیکلی یہ سٹورز کی ضرورت نہ ہو جہاں پہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں. وہاں پہ ایسا ہوگا کہ آپ اور ہم اپنے ہی گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ہی کمپیوٹر پہ یا اپنے ہی ڈیوائس پہ اور اپنے ہی موبائل فون پہ آپ نے وہ ایپ کھولی, اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے فرض کیا یہ کوٹ لینا ہے, یہ شرٹ لینی ہے, یا کوئی چیز لینی ہے, یا کھلونا لینا ہے, تو آپ کو لگے گا کہ آپ اسی سٹور کے اندر چلے گئے ہیں. آپ اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آپ فزیکلی جا کے دیکھا کرتے تھے, اور پھر آپ نے پسند کیا, کلک کیا, اور اس کی پرائس کو دیکھا, اور وہ آپ کو ڈیلیور ہو جایا کرے گی. کنٹریز کے اندر تو یہ سب کچھ چل رہا ہے, نارمل ہے. جی وہاں پہ چل رہا ہے. اور ابھی ہمارے جیسے ملکوں میں آپ کو بتاؤں یہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے. جیسے اب الیکٹریکل وہیکلز کا دور چل رہا ہے, وہ بھی ظاہر ہے ڈرائیور لیس کارز بھی آ گئی ہیں جو چل رہی ہیں, اور ٹیکسیز بھی ہیں اب تو. یعنی یہ وہ دور ہے جو بنیادی طور پہ ساری چیزیں آٹومیٹ ہونے جا رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, اور اس کی وجہ سے ایک انقلاب جو برپا ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے, اس کی ریگولیشن ویسے بن رہی ہیں ابھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کس حد تک کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور کس لیول پہ کرنا ہے. یہ جو چپس بیسڈ ہیں یا سیمی کنڈکٹرز بیسڈ ہیں, یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ظاہر ہے پہلے تو کہتے تھے کہ چائنا کی اس پہ جو ہے نا مناپلی ہے,
لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ دیکھا ہے کہ چونکہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے اس کے پاس یہ لیتھیم بیسڈ بیٹریز کے ذریعے یا چپس کے ذریعے اور سیمی کنڈکٹرز اور کنڈکٹرز کے ذریعے مینیج ہو رہی تھی، اس کے لیے انہوں نے کوئی اپنے امریکہ نے تو چپس ایکٹ بنا لیا اور اس کے لیے $200 بلین آپ کو پتہ ہے انہوں نے چپس کی اس کے لیے یعنی جو اس کی ترقی کے لیے وہ رکھے ہیں، اور چونکہ اس کے ڈیزائن اور اس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. تائیوان جو ہے جو چائنا کا حصہ ہے تو وہاں پہ ایک بڑی کمپنی ہے جو اس چپس میں بہت ماسٹرز اس نے کیا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے ساؤتھ کوریا جو ہے وہ بھی اس چپس اور اس میں بہت آگے تھا سیمی کنڈکٹرز میں. اب امریکہ نے کیا کیا ہے کہ وہ جو کولڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں اب سٹارٹ ہونے شاید جا رہی ہے یا ہو چکی ہے، لیکن اب وہ ایز آؤٹ بھی ہوتی رہتی ہے. ابھی شی جن پنگ اور بائیڈن جو ہے آپس میں ملے بھی ہیں، اسی پہ بات کی ہے، WTO پہ بات ہوئی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو چپس کی مناپلی ہے، یہ مناپلی جس کے پاس آ گئی، لیتھیم بیسڈ بیٹریز کی مناپلی جس کے پاس آ گئی، تو وہ بنیادی طور پہ آگے رول کر رہا ہوگا آنے والے دنوں میں دنیا میں. تو اسی لحاظ سے چائنا جو ہے اس معاملے میں بہت آگے ہے، اور چائنا پہ پابندیاں بھی اسی چکر میں لگائی جا رہی ہیں کہ چائنا کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجی فلی چلی گئی تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ نارملی یعنی وہ جو سیمی کنڈکٹر والی ٹیکنالوجی ہے وہ جس ملک کے پاس ہوگی وہ سپلائی چین کو وہی وہ کنٹرول کر رہا ہوگا، اس لیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہیں تو وہ اس سے ہی یعنی اس کی جو بیسک کیا کہیں کہ اس کا جو میٹیریل ہے وہ اس ڈیزائن پہ اور اس پہ ہے، وہ جو چپس والا ہے، سیمی کنڈکٹرز والا ہے. اب ہم اور آپ کمپیوٹرز بھی جو یوز کرتے ہیں بنیادی طور پہ اس میں بھی وہی چپس کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ یوز ہو رہی ہے، اور AI بیکڈ جو ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یعنی وہ آگے ہیں جو ایپس ہیں وہ AI بیسڈ ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سارا ای کامرس سے لے کر اور ہمارے کاموں سے لے کر ہمارے روزمرہ کی زندگی سے لے کر ہر جگہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ایپس یوز ہو رہی ہیں، اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بڑھیں گی. اور یہ کمالات کہاں سے سٹارٹ ہوئے؟ جب ایک پہلے بندے نے کمپیوٹر ایجاد کیا، سیل فون آیا اور انٹرنیٹ ایجاد ہوا، تو وہاں سے یہ سارے انقلابات آئے. بنیادی طور پر انٹرنیٹ اس وقت چل رہا ہے سب سے اوپر، جو ہمارے کمپیوٹر بھی اب اس کے بغیر بیکار ہو رہے ہیں. وہی اب ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا، سپلائی چین. اب تو دیکھیں دنیا میں یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، یہ جو لیڈرز کا یعنی ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ مہم جو ہے نا ایک زمانہ ہوتا تھا جب گھروں میں جا کے یہ کنوینسنگ کا پروگرام آج بھی ہوتا ہے بہت سارے کنٹریز میں ہر جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایپس بن گئی ہیں اور وہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف جو ہے نا یوز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کے کریکٹر کو، آپ کی چیزوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ آپ کی پاپولیرٹی اور ان پاپولیرٹی یا وہ اس کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں کہ کون لیڈر جو ہے نا زیادہ بہتر کام کرتا ہے، کون زیادہ نہیں کرتا ہے. اور بھی بہت سارے انفلوئنسرز ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. ابھی یعنی پبلک اوپینین کو بہتر کرنے کے لیے جو انفلوئنسرز ہیں وہ علیحدہ ایک بزنس بن گیا ہے، اور وہ یہ الیکشنز پروسیس میں بھی یوز ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہوپ فلی 8 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے سنا تھا تھوڑا سا ڈیلے ہو رہے ہیں. اچھا، ڈیلے کا پتہ ہے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ریزنیبلی وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ یہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئینی ضرورت ہے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اگر ڈیلے ہوئے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل پروسیس جب تک نہیں چلے گا اس وقت ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کا مسئلہ رہے گا. اسی لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یعنی ماڈرن دور میں اگر ہمارے الیکشنز خدا نہ خواستہ پوسٹ پون ہوتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ول بی ٹیکنگ کیئر آف. میرا خیال ہے کہ انہی کا وہ چونکہ محافظ ہیں آئین پاکستان کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریزنیبلی ہمیں ان ریومرز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو الیکشنز ہیں وہ باہر. لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سوشل
سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں اور سوشل میڈیا ایپس جو ہیں اور وہ جو انٹرنیٹ بیکڈ ہیں وہ بنیادی طور پہ لوگوں کے کردار اور چیزوں پہ بہت سارا اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن فرسٹ ورلڈ میں امریکہ اور یورپین کنٹریز اور آسٹریلیا اور چائنا, وہاں پہ بھی, چائنا میں تو شاید ڈفرینٹ سسٹم ہے, وہاں پہ ان ایپس کا اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ جو ڈیموکریٹک ورلڈ ہے وہاں پہ, ماڈرن ڈیموکریٹک ورلڈ ہے, وہاں پہ یہ سوشل ایپس بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. اور آج کل اسپیشلی پاکستان میں جس طرح ہے کہ سوشل ایپس آپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, آپ کی حکومت پولیٹیشین پوائنٹ آف ویو, اس کو بھی کافی حد تک چینج کرتی ہے, اس کے اوپر پرسکرائب کرتی ہے کہ اچھا اور نیگیٹو اور برا افیکٹ کس طرح پڑتا ہے آپ پولیٹیشینس کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس کا تو بہت سارا, لیکن ہم دیکھیں جب ہم نے یہ انسان نے سفر شروع کیا, غار سے نکلا, تو جب ویل ایجاد ہوا تو سب سے بڑا تو ونڈر وہ تھا کہ ویل ایجاد ہونے کے بعد چیزیں جو ہے نا ہلنی شروع ہوئیں. اب یہ انٹرنیٹ جو آیا ہے اس نے چیزوں کو بہت چینج کر دیا ہے. اب ہماری اور آپ کی لائف جو ہے وہ محتاج ہو گئی ہے اس انٹرنیٹ کی, اور اس کی وجہ سے بہت ساری خیر ہمارے بچوں میں اسپیشلی جو ایجوکیشن کا معیار ہے اس کے جہاں بہتر ہونے میں ہماری ایکسیس گوگل ریسرچ انجن جیسی چیزیں بن گئی ہیں, لیکن وہاں پہ بہت سارا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بار بار مجھے اپنے بیٹے کو کہنا پڑتا ہے, بیٹا آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں, یا آپ اس پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں. یہ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بنیادی طور پہ بچوں کو اس کا ٹائم مقرر کر لیں. جی بیٹا 1 گھنٹہ آپ نے استعمال کرنا ہے. موبائل پکڑا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں, زیادہ تر یہی آ رہا ہے. وہ کہتے تو یہی ہیں, لیکن اب وہ لیکن پڑھائی تو نہیں ہو رہی ہوتی, جو سچی بات ہے وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے اگر اس طریقے سے گو کہ اس کے اپنے فوائد بھی شاید کسی نہ کسی لیول پہ اس کے یوزج کے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے میرے بیٹے نے مجھے بنا کے دیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے اس کو کرنا ہے, مجھے آپریٹ کرنے کے لیے بھی سو مینی ٹائمز اس کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. تو آج کل کے بچے جو ہیں بنیادی طور پہ اس معاملے میں بہت تیز ہیں, اور اسی لیے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو اگر 50-60 لاکھ بچے اگر ان کو اس ای کامرس میں ڈال دیا جائے, اس کو ٹریننگ دی جائے, اور ان کے جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈز بنے ہوئے ہیں وہ اگر ان کی ہیلپ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ایز اے پالیسی, تو ہمارا $100 بلین پلس جو ہے یہ ہماری ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں. فارکس ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اپنے اس کو کریں. اور اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرنیٹ نے اور اس کمپیوٹرز نے اور سیل فونز مشین نے بڑا انقلاب برپا کیا ہے. اور ابھی میرا خیال ہے ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین آج ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ہمارا یہ جو انٹرنیٹ انقلاب ہے اور کمپیوٹر سے لے کر سیل فون تک, اور آج گوگل سرچ انجن سے لے کر ماڈرن جو سوشل ایپس ہیں اور اوبر سے لے کر اور وائی فائی تک, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے بنی ہیں. اور انسان جو ہے ای کامرس اور آن لائن میٹنگ سے لے کر زوم کا استعمال جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت بڑھ چکا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے. یہ دنیا جو ہے نا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ دنیا ترقی کرے, ٹیکنالوجی ترقی کرے, اور انسان اور انسانیت ترقی کرے, اور دنیا میں یہ ٹیکنالوجی ہمارے بہتری کے لیے استعمال ہو, امن کے لیے استعمال ہو, غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.